بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے سبق میں کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی تھی تو ہم نے ایک کوشش کی تاکہ ویڈیو کو کلوز کریں اور سبق کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو اگلے ویڈیو میں ڈال سکے۔ تو یہ کچھ اردو کے جملے تھے جن کی فارسی بنانی تھی، تو یہ ابھی ہم اردو سے فارسی بنائیں گے۔ پہلا جملہ ہے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ اس کی فارسی ہے، یک سال 365 روز است۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ یک سال 365 روز است۔ یک سال 365 روز است۔ اچھا، اگلا جملہ ہے اردو میں، یہ قلم 20 روپے کا ہے۔ یہ قلم 20 روپے کا ہے۔ فارسی میں ہم اس کو لکھیں گے، این قلم 20 روپیے است۔ یہ قلم 20 روپے کا ہے۔ فارسی میں ہم اس طرح لکھیں گے، این قلم 20 روپیے است۔ این کے لیے یہ کے لیے این استعمال ہو گیا، قلم کے لیے قلم ہے، 20 کے لیے 20 تھے، روپیے کے لیے روپیے ہے، اور ہے کے لیے است۔ این قلم 20 روپیے است۔ اگلا جملہ ہے، اس گھڑی کی قیمت کیا ہے؟ اس گھڑی کی قیمت کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ہم دو مختلف جملے لکھ سکتے ہیں فارسی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لکھے، این ساعت چند است۔ اس گھڑی کی قیمت کیا ہے؟ این ساعت چند است۔ اور ایک اور جملہ ہے جو ہم لکھیں گے کہ اس گھڑی کی قیمت کیا ہے، تو فارسی میں لکھا جائے گا، بہائی این ساعت چند است۔ بہائی این ساعت چند است۔ تو یہاں پہ دو جملے ہم نے فارسی میں بنا لیے اس جملے کے ترجمے کے طور پر، این ساعت چند است اور بہائی این ساعت چند است۔ اس ٹوکری میں 10 کلو سیب ہے۔ در این سبد 10 کلو سیب است۔ اس ٹوکری میں 10 کلو سیب ہے۔ در این سبد 10 کلو سیب است۔ اس کمرے میں کتنے دروازے ہیں؟ اس کمرے میں کتنے دروازے ہیں؟ در این اتاق چند تا در است۔ در این اتاق چند تا در است۔ اس کے لیے این آ گیا، در کے لیے میں، اور اتاق کے لیے اتاق کمرے کے لیے، اس کے لیے این کمرے کے لیے اتاق آتا ہے اور میں کے لیے در آتا ہے، لیکن سٹرکچر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہر زبان کا اپنا سٹرکچر ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں، در این اتاق چند تا در است۔ اچھا، اس کے جواب میں جملہ ہے، اس کمرے میں 3 دروازے ہیں۔ اردو میں جملہ ہے، اس جملے کے جواب میں، اس کمرے میں 3 دروازے ہیں۔ اچھا، اس کی فارسی بنے گی، در این اتاق 3 در است۔ اس کمرے میں 3 دروازے ہیں، در این اتاق 3 در است۔ اچھا، اگلا جملہ ہے، یہ کپڑا 18 میٹر ہے۔ یہ کپڑا 18 میٹر ہے۔ اس کی فارسی ہے، این پارچے 18 میٹر است۔ 18 کو 18 کہتے ہیں فارسی میں۔ یہ کپڑا 18 میٹر ہے۔ این پارچے، پارچے فارسی میں کپڑے کو کہتے ہیں۔ این پارچے 18 میٹر است۔ اچھا، اگلا جملہ ہے، اس مکان کی لمبائی 50 میٹر ہے۔ اس مکان کی لمبائی 50 میٹر ہے۔ یہاں پہ سٹرکچر کی چینجز بھی آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک زبان سے جب آپ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو جو ایک لفظ جملے کے درمیان میں ہوتا ہے تو کسی اور زبان میں وہ جملے کے آغاز میں ہوتا ہے یا جملے کے آخر میں ہوتا ہے۔ ہر جملے کا اپنا سٹرکچر ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فارسی میں، طول این خانه 50 میٹر است۔
ابھی لمبائی کے لیے طول استعمال ہوتا ہے، وہ جملے کے آغاز میں آ گیا، اور یہاں پہ اردو میں جملے کے درمیان میں ہے۔ طول این خانه 50 میٹر است، اس مکان کی لمبائی 50 میٹر ہے۔ طول این خانه 50 میٹر است۔ ابھی آپ حیران ہوں گے کہ میں خانہ کو خونے کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ فارسی تلفظ اس طریقے سے ہے، وہ خانہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ خونے پڑھتے ہیں۔ لکھا جاتا ہے خانہ اور پڑھتے وہ خونے ہے۔ تو یہ اسپوکن لینگویج کے لیے آپ کے لیے لازمی بھی ہے۔ ویسے بھی خانہ غلط ہو جاتا ہے، آپ خانے بھی پڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، خانے یا خونے دونوں ٹھیک ہے، لیکن خانہ آپ نہیں پڑھیں گے، ورنہ فارسی میں کوئی سمجھ نہیں پائے گا، ایرانی فارسی میں۔ اس مکان کی لمبائی 50 میٹر ہے۔ طول این خانه 50 میٹر است۔ اگلا جملہ ہے اسلام آباد سے پشاور کتنے کلومیٹر ہے؟ یہ فاصلے کی بات ہو رہی ہے۔ فاصلے کے لیے ہے کہ پہلا جو ڈیسٹینیشن ہے، پہلا جو لوکیشن ہے، اس سے پہلے آپ فارسی میں از ڈالیں گے، اس کے بعد اس لوکیشن کا نام ڈالیں گے، پھر اگلے لوکیشن سے پہلے تا کا لفظ ڈال لیں گے، پھر اگلے جو ڈیسٹینیشن یا لوکیشن ہے اس کا نام ڈال لیں گے۔ تو اس طریقے سے فارسی میں سٹرکچر بنے گا۔ ابھی مثال کے طور پر اسلام آباد سے پشاور کتنے کلومیٹر ہے؟ اس کو ہم بنائیں گے از اسلام آباد تا پشاور چند کلومیٹر راہ است۔ از اسلام آباد تا پشاور چند کلومیٹر راہ است۔ ابھی راہ اس لیے استعمال ہو گیا کہ ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے، راستے کی بات ہو رہی ہے۔ جب ڈسٹینس یا راستے کی بات ہے تو وہ ہم بیچ میں راہ کا ذکر کریں گے۔ اسلام آباد سے پشاور کتنے کلومیٹر ہے؟ از اسلام آباد تا پشاور چند کلومیٹر راہ است۔ اس کے جواب میں اگلا جملہ ہے اسلام آباد سے پشاور 125 کلومیٹر ہے۔ اچھا، اس کو ہم فارسی میں پڑھیں گے از اسلام آباد تا پشاور 125 کلومیٹر راہ است۔ از اسلام آباد تا پشاور 125 کلومیٹر راہ است۔ یہاں گنتی کی بات بھی آ گئی کہ 125 کو ہم فارسی میں کس طریقے سے پڑھیں گے یا ادائیگی کریں گے کسی اگر کوئی فگر ہم پڑھتے ہیں، کوئی ہندسے کی بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے۔ پچھلے ہم کسی ایک سبق میں، اس سے جو پہلا سبق ہے اس میں پڑھ چکے ہیں کہ 100 کے لیے صد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صد، سواد اور دال، اور 20 کے لیے 20 تو، اور 5 کے لیے 5۔ اب 125 ہے تو وہ فارسی میں 125 کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں 120 تو 5، 100 کا ذکر آ گیا، 7 20 آ گیا، 20 تو اور 5، تو 125 کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں 120 تو 5۔ از اسلام آباد تا پشاور 120 تو 5 کلومیٹر راہ است۔ از اسلام آباد تا پشاور 120 تو 5 کلومیٹر راہ است۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک زبان سے دوسرے زبان میں جاتے ہوئے سٹرکچر اور ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا جس نے سکھلائی کے وقت جو آپ کے لیے جو زبان ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے اس کے سٹرکچر کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اسلام آباد سے پشاور 125 کلومیٹر ہے۔ از اسلام آباد تا پشاور 120 تو 5 کلومیٹر راہ است۔ تو ناظرین، آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔